بسم الله الرحمن الرحيم۔ علماء تفسیر و مورخین واقعہ یوں بیان کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہل انجیل کی حالت ابتر ہو گئی۔ وہ بت پرستی میں مبتلا ہوئے اور دوسروں کو بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ ان میں بادشاہ بڑا جابر تھا، جو بت پرستی پر راضی نہ ہوتا اس کو قتل کر ڈالتا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شریف اور معزز ایماندار لوگوں میں سے تھے۔ رومی بادشاہ کی اولاد اور روم کے سردار تھے۔ وہ سب خدائے واحد کی عبادت کرنے لگے۔ دھیرے دھیرے قوم کو بھی پتہ چل گیا۔ وہ ان سب کو پکڑ کر اس ظالم اور مشرک بادشاہ کے پاس لے گئے اور شکایت پیش کی۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے نہایت دلیر سے اپنی توحید اور اپنا مسلک بیان کیا، بلکہ بادشاہ اور اہل دربان کو بھی دعوت دی۔ بادشاہ بہت بگڑا اور انہیں ڈرایا دھمکایا اور حکم دیا کہ ان کے لباس اتار لو، اور اگر یہ باز نہ آئے تو میں سخت سزا دوں گا۔ اب ان لوگوں کے دل اور مضبوط ہو گئے، ساتھ میں انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہاں رہ کر ہم دینداری پر قائم نہیں رہ سکتے، اس لیے انہوں نے قوم، دیس اور رشتے کنبے کو چھوڑنے کا ارادہ پکا کر لیا اور ایک دن موقع پا کر یہاں سے بھاگ نکلے اور قریب کے ایک پہاڑ میں ایک غار میں پناہ گزین ہوئے۔ وہاں وہ سو گئے اور 300 سال سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں رہے۔ بادشاہ کو جستجو سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ غار کے اندر ہیں، تو اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار کھینچ کر بند کر دیا جائے تاکہ وہ اس میں مر کر رہ جائیں اور وہ ان کی قبر ہو جائے، یہی ان کی سزا ہے۔ امال حکومت میں سے یہ کام جس کے سپرد کیا گیا وہ نیک آدمی تھا۔ اس نے ان اصحاب کے نام، تعداد اور پورا واقعہ رنگ کی طرح تختی پر کندہ کرا کر تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد یہ ظالم بادشاہ ہلاک ہوا۔ زمانے گزرے، سلطنتیں بدلی، یہاں تک کہ ایک بادشاہ فرما ردار ہوا۔ پھر ملک میں فرقہ بندی پیدا ہوئی اور بعض مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت آنے کے منکر ہو گئے۔ بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا اور اس نے گریہ و زاری سے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا رب کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے لوگوں کو مردے کے اٹھنے اور قیامت کا یقین حاصل ہو۔ اسی زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے واسطے اسی غار کو طے کیا اور دیوار گرا دی۔ دیوار گرنے کے بعد کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ گرانے والا بھاگ گیا۔ اصحاب کہف اللہ کے حکم سے خوشحال اٹھے، چہرے شگفتہ، طبیعتیں خوش اور زندگی میں تروتازگی موجود۔ یہ لوگ 249 عیسوی میں سوئے اور سن 549 عیسوی میں بیدار ہوئے۔ ان کے بیدار ہونے کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 21 برس پہلے پیش آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سن 570 عیسوی میں ہوئی۔ شمسی تاریخ کے اعتبار سے یہ لوگ 300 سال تک سوئے اور باعتبار قمری 309 سال۔ یہ لوگ غار کے طلوع آفتاب کے وقت داخل ہوئے تھے اور جب اٹھے تو آفتاب قریب غروب تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ان کے ناموں کے بہت سے فوائد منقول ہیں۔ یہ نام لکھ کر دروازے پہ لگا دیے جائیں تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے۔ سرمائے پر رکھ دیے جائیں تو چوری نہیں ہوتا۔ کشتی یا جہاز ان کی برکت سے غرق نہیں ہوتی۔ بھاگا ہوا شخص ان کی برکت سے واپس آ جاتا ہے۔ کہیں آگ لگی ہو تو ان ناموں کو کپڑے میں لکھ کر آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ اگر کوئی بچہ زیادہ روتا ہے تو ان ناموں کو لکھ کر سر کے نیچے رکھ دیا جائے تو رونا بند ہو جائے گا۔ اگر باری کا بخار آتا ہے تو ان ناموں کو لکھ کر تعویذ کے طریقے پر بازوؤں پر باندھیں تو بخار بند ہو جائے گا۔
दर्द सर। उनमें सुबियान यानी बच्चों की सूखे की बीमारी और अकल की तेजी के लिए भी इन नामों को पढ़ा जाता है। खेती की हिफाजत के लिए इन नामों का ताबीज लकड़ी में बांधकर खेत के बीच में इसे गाड़ दिया जाए। मकान को सेहर जादू, आसिब, शैतान, चोर वगैरह से और गर्क होने से बचाने के लिए इन नामों को लिखकर दीवारों पर लगाया जाता है। असहाबे कहफ के नामों को पढ़ने वाले से जिन, भूत, प्रेत, चुड़ैल, मसान, जिन्नात सब डरते हैं। दुनिया का कोई भी जादूगर इन नामों को पढ़ने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। हर तरह की शैतानी ताकतें इन नामों के आगे बेबस है। इन नामों को शुरू चांद के महीने में अमल शुरू किया जाए और रोजाना कम से कम 70 बार पढ़ा जाए 21 दिन तक, या फिर हमेशा के लिए मामूल बना लिया जाए तो किसी दूसरे अमल की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। वह नाम ये हैं: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इलाही बिहुरमती यमलीखा मकसल मीना, कशफुतत, कशाफ्तयूनस, अजराफ्तयूनस, तब्यूनस, युवानस, बूस व कल्बुहुम कितमीर।